السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء اور ایک سید زادے کا واقعہ شیئر کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سلطان علاء الدین خلجی کے زمانہ حکومت میں دلی سے دور رہنے والے ایک مفلس شخص نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی غریب نوازی اور لطف و عنایات کے بارے میں بے شمار واقعات سنے تھے۔ کہنے والے کہا کرتے تھے کہ بظاہر تاج شاہی سلطان علاء الدین خلجی کے سر پر سایہ فگن ہے، مگر حقیقت میں ہندوستان کے بادشاہ تو صرف حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے آستانے پر حاضر ہونے والا کوئی بھی ضرورت مند خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ اس مفلس اور نادار شخص نے جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کرم نوازیوں کے قصے سنے تو وہ بیچارہ کئی دن کا پیدل سفر طے کر کے دلی پہنچا اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہے تھے۔ آپ نے ایک بدحال شخص کو خانقاہ کے دروازے پر حیران اور پریشان کھڑا دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے اندر آ کر بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ پھر جب حدیث پاک کا درس ختم ہو گیا اور حاضرین مجلس اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت محبوب الہی نے اس مفلوق الحال شخص کو اپنے قریب بلایا اور نہایت شفقت آمیز لہجے میں آمد کا سبب دریافت کرنے لگے۔ میں نے اپنی زندگی بہت بدحالی میں بسر کی ہے، لیکن آج تک کسی کے سامنے دست طلب دراز نہیں کیا۔ شاید میں آخری سانس تک بھی اپنا دامن نہ پھیلاتا، مگر میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت نے مجھے آپ کے آستان عالیہ تک آنے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ مفلس اور نادار شخص اب بھی اپنے دل کی بات کہتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ شرم دامن گیر تھی، اس لیے اس کی گفتگو کا اندازہ بہت پیچیدہ تھا۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے بعض خدام کی طرف دیکھا جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ خدام اٹھ کر چلے گئے۔ اب وہاں آپ کے اور اس ضرورت مند شخص کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا۔ برادر من، تمہیں جو کچھ کہنا ہے بلا تکلف کہہ ڈالو، اب یہاں کوئی غیر نہیں ہے۔ میں تو خود تمہارا عزیز ہوں، مجھے اپنا سمجھ کر وہ بات کہہ دو جو تمہاری زبان تک آتے آتے اچانک رک جاتی ہے۔ پرسش حال کے اس انداز پر وہ شخص زار و کتار رونے لگا۔ شیخ، میں ایک سید زادہ ہوں، ساری عمر محنت مزدوری میں گزری، اب 3 بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، کوئی اہل غیرت نہیں آتا کہ میری خاندانی شرافت کو معیار بنا کر مجھ سے رشتہ جوڑے۔ سب لوگ قیمتی جہیز طلب کرتے ہیں اور پرتکلف اور دعوت کا اہتمام چاہتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ مجھے تو 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اتفاق سے میرے ایک رفیق نے مجھے آپ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ہندوستان کے بے تاج بادشاہ ہیں، آپ کے دروازے سے کوئی ضرورت مند نامراد واپس نہیں جاتا، بس یہی سوچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائی، تمہیں یہ کسی نے غلط بتایا ہے کہ میں ہند کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ درویشی میں تو تاج کا تصور ہی حرام ہے اور شہنشاہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ میں تو اس کی عظیم الشان سلطنت میں رہنے والا ایک ادنا انسان ہوں جسے اس نے اپنی رحمت لازوال کے سائبان میں چھپا رکھا ہے۔ نہ میں یہاں کچھ لے کر آیا تھا اور نہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جاؤں گا، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہ اپنے لامحدود خزانوں میں سے جس بندے کو جتنا چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے خادم خاص خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا اور پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا، اقبال، تمہارے پاس جو کچھ زر نقد ہے وہ لے آؤ۔ خانقاہ میں آنے والے تمام تحائف اور نذرات خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تحویل میں رہتے تھے۔ اسی رقم سے لنگر خانے کے اخراجات پورے ہوتے تھے اور حاجت مندوں کی خالی جھولیاں بھری جاتی تھیں۔
خواجہ اقبال پیر و مرشد کے حکم سن کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو بہت اداس تھے۔ خواجہ اقبال نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا کہ آج اتفاق سے ایک سکہ بھی موجود نہیں ہے۔ جس قدر بھی رقم تھی اس سے سامان خرید لیا گیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے خواجہ اقبال کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اب جو بھی نظر یا تحفہ آئے اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب خواجہ اقبال واپس چلے گئے تو حضرت محبوب الہی نے اپنے مہمان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم پریشان نہ ہو، اللہ کار ساز اعلیٰ ہے اور وہی دستگیر و مشکل کشا ہے۔ مجھے اس کی ذات پاک پر کامل یقین ہے کہ وہ عنقریب تمہاری حاجت روائی کرے گا۔ انشاءاللہ تمہاری بچیوں کی شادی حسب منشا ہو جائے گی۔ آج خانقاہ میں جس قدر تحائف یا نظریں آئیں گی ان سب پر تمہارا حق ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے اس فرمان کے بعد اجنبی مہمان مسرور و مطمئن ہو گیا اور بڑے والہانہ انداز میں کہنے لگا، شیخ، دونوں جہاں میں آپ کا مرتبہ بلند ہو، میں نے جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مہمان کی زبان سے اپنی تعریف سنی تو گفتگو کا موضوع بدل دیا کہ دہلی کا کوئی امیر نظر بھیجے تو آپ اس پر مجبور باپ کی حاجت روائی کر سکیں۔ اب اسے اتفاق ہی کہا جائے کہ اس دن ایک شخص بھی کوئی تحفہ یا نظر لے کر حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ یہ بڑی تعجب خیز بات تھی۔ جب سے حضرت نظام الدین اولیاء پر فتوحات کا دروازہ کھلا تھا اس روز سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ خانقاہ میں ہزاروں کی رقم نہ آئی ہو۔ آخر جب رات ہو گئی تو حضرت محبوب الہی عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اجنبی مہمان سے معذرت خواہ لہجے میں فرمایا، سید، میں بہت شرمندہ ہوں کہ تمہارا نہایت قیمتی وقت حالت انتظار میں گزر گیا۔ پھر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے کہ صبر ہی سلامتی کا راستہ ہے اور صبر ہی میں انسان کی نجات ہے۔ تم کل بھی اس فقیر کے مہمان رہو گے، دیکھیں کل پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے دن وہی ضرورت مند انسان صبح سے شام تک حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر رہا، مگر اتفاق سے اس روز بھی کوئی عقیدت مند نظر لے کر نہیں آیا۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی جسے خانقاہ میں رہنے والے ہر شخص نے پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مہمان سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی، آج کا دن بھی یوں ہی گزر گیا، مگر تم پریشان نہ ہو، ایک دن اور انتظار کر لو، انشاءاللہ کل کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا ہو جائے گی۔ مہمان ادب و احترام کے سبب خاموشی سے اٹھ گیا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندرونی کرب میں مبتلا ہے۔ حضرت محبوب الہی ہر طرح اس کی پذیرائی کر رہے تھے۔ خانقاہ میں قیام کرنے والا ہر شخص سنگی فرش پر سوتا تھا، مگر حضرت نظام الدین اولیاء نے مہمان کے لیے پلنگ اور نرم بستر کا انتظام کیا تھا تاکہ ایک اعلیٰ نسب سید کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ مگر وہ شخص اس ظاہری تواضع سے مطمئن نہیں تھا۔ ایک کثیر رقم اس کی ضرورت تھی اور رقم کے حصول کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر جب وہ سید زادہ اپنے بستر پر دراز ہوا تو اس کی نظروں کے سامنے 3 جوان بیٹیوں کے چہرے ابھر آئے۔ سید کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور پھر یہ لہر اس کے پورے وجود پر مسلط ہو گئی۔ تیسرے دن سید زادے نے فجر کی نماز حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ ادا کی۔ پھر آنے والے عقیدت مندوں کے ہجوم میں اضافہ ہوتا گیا، مگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نظر یا ہدیہ لے کر نہیں آیا تھا۔ سید زادے کی مایوسی بڑھنے لگی، آنکھوں میں کئی بار عکس شکایت ابھرا، مگر احترام شیخ کے پیش نظر ہونٹوں کو جنبش نہ ہو سکی۔
دن آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ خانقاہ میں حاضری دینے والے عقیدت مندوں کی تعداد بلا مغالطہ ہزاروں تک پہنچ گئی، مگر اسے اتفاق ہی کہا جائے گا کہ نظر یا تحفے کے نام پر مسلسل 3 روز سے 1 درم یا 1 دینار حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ یہ صورتحال سید زادے کے لیے بہت فکر انگیز تھی، اور خود حضرت نظام الدین اولیاء بھی افسردہ نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد حضرت محبوب الہی نے سید زادے کو اپنے حجرے مبارک میں طلب کیا۔ اجنبی مہمان کا خیال تھا کہ شاید دہلی کا کوئی امیر قیمتی نظر لے کر آیا ہوگا، اور حضرت نظام الدین اولیاء وہی نظر اسے تنہائی میں پیش کرنا چاہتے ہوں گے۔ ان کی خوش کن تصورات میں گھرا وہ شخص حضرت نظام الدین اولیاء کی خلوت میں حاضر ہوا اور دست بدست بیٹھ گیا۔ معزز محترم مہمان، تمہیں اس فقیر کے گھر آئے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ اب تم نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ درویش جس کے بارے میں بے تاج بادشاہ جیسے کئی خطابات شہرت پا گئے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں تو وہی ہوں جو نظر آتا ہوں، مگر لوگ اپنی عقیدت کی آنکھ سے مجھے نہ جانے کیا کیا صفات دیکھ لیتے ہیں۔ میں تمہاری ضروریات کی نزاکت اور شدت سے بھی واقف ہوں، مگر کیا کروں کہ آج میرے ہاتھوں میں اتنی فراخی نہیں کہ تمہیں پورے سکون و اطمینان کے ساتھ تمہارے گھر کی جانب روانہ کر سکوں۔ سید زادہ بھی بڑے لوگوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اہل علم کی صحبتیں اٹھائی تھیں، آداب مجلس سے آشنا تھا، اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء کی گفتگو سن کر مضطرب ہو گیا۔ شیخ، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو میری گردش وقت ہے جس نے آپ جیسے مرد سخی کے ہاتھ کو بھی مجھ پر تنگ کر دیا ہے۔ سید، اس فقیر کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کب باب رحمت کھلے گا اور کب انسان اس کے الطاف و کرم کی بارش میں نہا جائے گا۔ سید زادہ خاموش بیٹھا رہا۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں تھا، مگر اپنی شدید ترین ضرورتوں کے پیش نظر فوری طور پر رحمتوں کا نزول چاہتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار کیا، پھر سید زادے کو مخاطب کر کے فرمایا، درویش کے پاس اپنے مہمان کو نظر کرنے کے لیے جوتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے نالین کی طرف اشارہ کیا، جو ظاہری طور پر زیادہ شکستہ تو نہ تھے، مگر قیمتاً ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سید زادہ چند لمحوں کے لیے دم بخود رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بے تاج بادشاہ کے در سے پرانے جوتوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اجنبی مہمان کو حیران و پریشان دیکھ کر حضرت محبوب الہی نے فرمایا، میزبان پر لازم ہے کہ وہ مہمان کی خدمت اپنا بہترین اثاثہ اور سب سے زیادہ قیمتی تحفہ پیش کرے۔ میرے ذاتی مال و متاع میں یہ جوتے ہی سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ لباس اس قابل نہیں کہ وہ تمہاری نظر کیا جا سکے۔ بس یہی نالین ہے کہ ان کے بغیر بھی درویش کا کاروبار حیات جاری رہے گا۔ سید زادہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، اور پھر اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ اس کے بعد اجازت طلب کی اور انتہائی بے دلی کے عالم خانقاہ سے نکل کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سید زادہ راستہ چلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اگر اہل خانہ اس سے پوچھیں گے تو دہلی سے کیا لایا، تو صاف صاف کہہ دے گا ہند کے بے تاج بادشاہ نے یہ پرانے جوتے اسے تحفے میں دیے ہیں، اور یہی جوتے بیٹیوں کی شادی کے معاملات میں اس کی کفالت کریں گے۔ اس شخص کی فکر کا اندازہ ٹھیک تھا۔ سید زادے نے یہ سوچ کر جوتے قبول نہیں کیے تھے کہ چمڑے کے ان 2 ٹکڑوں سے حضرت محبوب الہی کے قدموں کی خوشبو آتی ہے۔ اگر وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا
تو اتنی بے دلی کے ساتھ خانقاہ سے نہ اٹھتا، اور اس بے دلی نے اس شخص کو عدم آگاہی کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ آگاہی تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے دینے والے کی ذات سے مکمل طور پر متعارف ہو۔ تعارف نہیں تھا تو کیسے پہچانتا کہ دینے والا کون ہے اور اس نے کیا دیا ہے؟ غرض اسی کشمکش میں سید زادہ اپنا سفر طے کرتا رہا اور دن بھر پیدل چلتا اور رات کو کسی سرائے میں قیام کر لیتا۔ ناکامی اور نامرادی کا سفر تھا، اس لیے ہر قدم پر شدید گرانی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ اگر معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی دہلی کا رخ نہ کرتا۔ سید زادہ ایک عجیب سے احساس ندامت اور کرب میں مبتلا تھا کہ وقت بھی برباد ہوا اور راستے کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ یہی سوچتے سوچتے اس رات بھی وہ کسی سرائے کے گوشے میں سو گیا۔ جب سید زادہ اپنا سوال لے کر حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانہ سخاوت و کرم پر حاضر ہوا تھا، اس وقت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سلطان علاء الدین خلجی کے ہمراہ دہلی سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بعض مورخین کی روایت ہے کہ بنگال کے سفر میں حضرت امیر خسرو سلطان کے ہمراہ تھے۔ روایت میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت امیر خسرو کسی جنگی مہم کے موقع پر سلطان علاء الدین خلجی کے ساتھ تھے۔ اس جنگ میں علاء الدین نے شاندار فتح حاصل کی تھی اور اسی فتح سے متاثر ہو کر حضرت امیر خسرو نے علاء الدین کی شان میں ایک پرجوش قصیدہ کہا تھا، جس کے جواب میں سلطان نے 5 لاکھ نقرئی سکے بطور انعام دیے تھے۔ یہ بڑا عجیب اتفاق تھا کہ وہ ضرورت مند شخص حضرت محبوب الہی کی بارگاہ سے ناکام ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا اور حضرت امیر خسرو گھوڑوں پر لدی ہوئی ایک کثیر رقم لے کر دہلی کی طرف آ رہے تھے۔ معتبر تاریخ نویسوں کی روایت ہے کہ رات کے وقت جب حضرت امیر خسرو شاہی لشکر کے ساتھ سرائے کے قریب سے گزرے تو آپ نے اچانک دوسرے لوگوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ بوئے شیخ می آید، بوئے شیخ می آید، یعنی مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت امیر خسرو بار بار اسی ایک جملے کو دہرا رہے تھے اور پریشان ہو کر اپنے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ حضرت امیر خسرو کی یہ کیفیت دیکھ کر بڑے فوجی افسر اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور عرض کرنے لگے، امیر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں اس مقام پر اپنے پیر و مرشد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت محبوب الہی تو غیاث پور میں قیام فرما ہیں اور غیاث پور یہاں سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے۔ شاہی سپہ سالار نے کہا، میں جانتا ہوں کہ ابھی غیاث پور بہت دور ہے، مگر میں اس خوشبو کو کیسے نظر انداز کروں جس نے میرے جسم کو معطر کر دیا ہے، اور یہ تمام فضا میرے شیخ کی خوشبو سے لبریز ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پیر و مرشد یہیں کہیں جلوہ افروز ہیں یا پھر اس مقام سے گزرے ہیں۔ آخر حضرت الہی کا یہ محبوب مرید اور دوسرے فوجی افسر خوشبو کے تعاقب میں آگے بڑھے اور پھر ایک سرائے تک پہنچ گئے۔ یہاں خوشبو کا احساس تیز تر ہو گیا تھا۔ رات زیادہ گزر جانے کے سبب سرائے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مالک کو طلب کر کے سرائے کا دروازہ کھلوایا گیا۔ خوشبو کچھ اور نمایاں ہو گئی۔ حضرت امیر خسرو بے قرار ہو کر سرائے کے ایک گوشے کی طرف بڑھے۔ یہاں ایک مسافر سویا ہوا تھا اور وہ خوشبو اسی کے قریب سے آ رہی تھی۔ حضرت امیر خسرو نے اس خواب بیدہ مسافر کو اٹھایا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا ناگواری کے عالم میں اٹھا۔ حضرت امیر خسرو نے معذرت طلب کرتے ہوئے کہا، میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس سے بوئے شیخ کیوں آ رہی ہے؟ بوئے شیخ اور میرے پاس سے؟ وہ شخص حیران و پریشان تھا۔ نہ میں آپ سے واقف ہوں اور نہ بوئے شیخ کا مطلب سمجھتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے اپنا مختصر تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں حضرت محبوب الہی کا مرید ہوں
اور اسی ذات گرامی کے جسم کی خوشبو تیرے پاس سے آ رہی ہے۔ ہاں، میں شیخ نظام الدین اولیاء سے مل کر آ رہا ہوں۔ اب وہ شخص کسی قدر صورتحال کو سمجھ گیا تھا۔ کیسے ہیں میرے شیخ؟ حضرت امیر خسرو وار رفتہ سے ہو گئے۔ تمہارے شیخ تو بہت اچھے ہیں، مگر انہوں نے میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مسافر کا لہجہ طنز آمیز تھا۔ ان کی صحابت کے بہت قصے سنے تھے، مگر جب میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے دست طلب دراز کیا تو تمہارے شیخ نے اپنے پرانے جوتے میرے حوالے کر دیے اور کہہ دیا کہ یہی جوتے تمہاری ضرورتوں کی کفالت کریں گے۔ کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین مبارک؟ حضرت امیر خسرو بے قرار ہو گئے۔ میرے پاس موجود ہیں، مسافر نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتے ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے اس شخص کے قریب ہی رکھے ہوئے تھے۔ اے شخص، کیا تو ان جوتوں کو فروخت کرے گا؟ حضرت امیر خسرو کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی شے خرید رہے ہوں۔ ایک وہ مذاق اور ایک یہ مذاق۔ امیر، تمہیں میری حالت پر رحم نہیں آتا؟ سید زادہ بیزار نظر آ رہا تھا۔ نہ وہ مذاق تھا اور نہ یہ مذاق ہے۔ اچانک امیر خسرو کے لہجے میں جلال اور روحانی جھلک واضح ہو گئی۔ تو نے میرے شیخ کو پہچانا نہیں؟ سید زادہ سنبھل چکا تھا، پھر بھی اس نے ازراہ تمخصر کہا، امیر، تم ان جوتوں کا کیا قیمت دو گے؟ اس وقت میرے پاس 5 لاکھ سکے ہیں، حضرت امیر خسرو نے انتہائی عاجزی کے ساتھ فرمایا۔ سید زادے کو تو جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ اگر یہ رقم نہ کافی ہے تو میرے ساتھ دہلی چلو، میں اتنی ہی رقم کا اور انتظام کر دوں گا۔ سید زادہ بدحواس ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے جوتے اٹھا کر امیر خسرو کے حوالے کر دیے اور التجا کرنے لگا، میرے لیے تو 1000 سکے بھی کافی ہیں، خدا کے لیے اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ حضرت امیر خسرو سید زادے کو اپنے ہمراہ لے کر سرائے سے باہر آئے اور اپنی جگہ پہنچے جہاں سکوں سے لدے ہوئے گھوڑے کھڑے تھے۔ صرف 1000 نہیں، یہ تمام سکے اب تمہاری ملکیت ہیں۔ سید زادے پر ایک بار پھر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے اپنی بصارت اور سماعت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، مگر کچھ دیر کے بعد جب وہ شخص ورطہ حیرت سے باہر نکلا تو حضرت امیر خسرو سے پوچھنے لگا، مگر میں یہ مال و متاع لے کر اپنے گھر تک کس طرح جاؤں گا؟ یہی گھوڑے اس بوجھ کو اٹھائیں گے، حضرت امیر خسرو نے جواباً فرمایا۔ گھوڑے تو اپنا کام کر دیں گے، مگر میں اپنے شہر کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ مسافر یکا یک بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ کون مجھ غریب کی باتوں پر یقین کرے گا کہ یہ ساری دولت میری ملکیت ہے؟ تو پھر تم کس طرح اطمینان حاصل کر سکتے ہو؟ حضرت امیر خسرو نے پوچھا۔ آپ مجھے ایک دستاویز لکھ دیں کہ میں آج سے اس تمام دولت کا مالک ہوں، مسافر نے تجویز پیش کی۔ حضرت امیر خسرو نے بغیر کسی تاخیر کے یہ تحریر لکھ دی، میں امیر خسرو سلطان علاء الدین خلجی کے دیے ہوئے انعام کی رقم شخص مذکورہ کو بطور نظر پیش کر رہا ہوں۔ کاغذ پر تحریر شدہ الفاظ نے سید زادے کو مطمئن کر دیا۔ پھر اس نے حضرت امیر خسرو سے آخری التجا کی کہ لشکر کے چند سپاہیوں کی نگرانی میں یہ گھوڑے اس گھر تک پہنچ جائیں، کیونکہ راستے میں لٹ جانے کا خطرہ درپیش ہے۔ حضرت امیر خسرو نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مسافر کو بحفاظت اس کی منزل تک پہنچا دیں اور خود بہت تیز رفتاری کے ساتھ اسی طرح دہلی کی طرف بڑھے کہ آپ کی دستار میں حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتے لپٹے ہوئے تھے۔ پھر جب امیر خسرو حضرت محبوب الہی کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوئے تو اہل مجلس نے دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ اس طرح بلند ہیں جیسے کوئی مزدور اپنے سر پر بارے گراں اٹھائے ہوئے آ رہا ہو۔ بزم عرفاں پر سناٹا طاری تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا ہر خادم اور عقیدت مند حیران تھا کہ آج خسرو کو کیا ہو گیا ہے۔ اپنے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق تمام اہل مجلس اس مرید جان سوختہ کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔
کہ حضرت محبوب الہی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ خسرو، کامیابی کا یہ سفر مبارک ہو، مگر تم اپنے شیخ کے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ حضرت امیر خسرو گھٹنوں کے بل جھک گئے اور اپنی دستار میں لپیٹے ہوئے مرشد کے نالین مبارک فرش پر رکھ دیے۔ شیخ کے حضور میں شیخ کی نشانی لایا ہوں، دنیا کی کوئی اور شے اس قابل ہی نہیں تھی۔ یہ کہہ کر امیر خسرو حضرت محبوب الہی کے قدموں سے لپٹ گئے۔ کتنے میں خریدی؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے تبسم دل نواز کے ساتھ فرمایا، 5 لاکھ سکوں میں۔ حضرت امیر خسرو شدت جذبات میں رونے لگے۔ بہت سستے داموں خریدی سیدی، یہ غلام اور کیا کرتا؟ اس شخص نے اپنی قناعت کی، ورنہ وہ ان جوتوں کے بدلے مجھ سے میرا تمام مال و متاع بھی طلب کرتا تو خسرو اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ خسرو، اگر ایسا کرتے تب بھی یہ سودا بہت سستا ہوتا۔ بے شک سیدی، حضرت امیر خسرو زاروں کتار روتے جا رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، سیدی، یہ غلام کس قابل تھا؟ بس آقا کی نگاہ کرم تھی جو اپنے ایک حقیر نام لیوا کو سر بلند کر گئی۔ یہ تھا حضرت امیر خسرو کے جذبہ عقیدت کا ایک ہلکا سا عکس، اور امیر خسرو کی اسی عقیدت کے سبب حضرت نظام الدین اولیاء سلطان علاء الدین خلجی کی درخواست سن لیا کرتے تھے۔ اگر درمیان میں حضرت امیر خسرو کا واسطہ نہ ہوتا تو حضرت محبوب الہی اپنے اسی مشہور قول پر عمل کرتے جو آپ نے سلطان علاء الدین کے ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔ وہ جواب کچھ یوں تھا، اس فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے سے نکل جاؤں گا، اور اگر زیادہ تنگ کرے گا تو میں تیرا ملک ہی چھوڑ دوں گا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ذاتی خیال شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کے ساتھ متفق ہیں تو ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ ہم اپنی زندگی میں اولیاء کرام کی کرامات کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ ان کی عبادات، ریاضت اور ان کے خلوص دل کے ساتھ جو کی گئی محنت کو اگر ہم فوکس کریں تو ہم دین کے باطنی فہم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق اور ذرائع عطا فرمائیں، آمین۔